اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ انہی سچوں کی تفسیر میں سے آج جس ہستی کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، میری مراد محبوب سبحانی قندیل لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، غوث اعظم دین من ایمان من، غوث اعظم جان جانے پنج تن۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت بسعادت یکم رمضان المبارک 470 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں آپ بچپن ہی سے شریعت مطہرہ کا احترام کرتے تھے۔ آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تھا، عظمتوں والا مہینہ تھا، اور اس پورے رمضان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دن کے وقت دودھ نوش نہ فرمایا، دودھ کی طلب نہ فرمائی، دودھ کے لیے ضد نہ فرمائی۔ ایک بار 29 شعبان المعظم تھی، موسم ابر آلود تھا، چاند کا دکھائی دینا ناممکن تھا، لوگ اسی ششپنج میں تھے، تردد میں تھے۔ صبح کے وقت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ نوش نہ فرمایا۔ والدہ سمجھ گئیں کہ آج یکم رمضان المبارک ہے۔ جب لوگوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ آج یکم رمضان المبارک ہی تھا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے رہے۔ آپ نے 15 سال عشاء کے بعد پورا قرآن کریم ختم فرماتے تھے، اور آپ 25 سال تک جنگلوں بیابانوں میں رہے۔ جنگلوں بیابانوں میں چلے جاتے، وہاں جا کر وقت گزارتے۔ جنگلوں اور بیابانوں میں کیوں جاتے؟ کیا کرنے جاتے؟ لوگوں سے دور، دنیا کو چھوڑ کر، دنیا والوں سے الگ ایسی جگہ پر چلے جاتے جہاں انہیں خدا کے علاوہ کوئی اور دیکھ نہ سکتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ مقصد کیا تھا؟ مدعا کیا تھا؟ کہ آپ اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ مضبوط کرنے جاتے، نفس کشی کرتے، محنت کرتے، مجاہدہ کرتے، اپنے نفس پر بوجھ ڈالتے، نفس کو مارتے تاکہ رب تک رسائی ممکن ہو سکے۔ شیخ عبد القادر جیلانی جنگلوں میں چلے جاتے اور کئی دن تک آپ بھوکے اور پیاسے رہتے، کچھ کھاتے پیتے نہ، آپ کی حالت غیر ہو جاتی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی اسی طرح ایک مرتبہ جنگل میں گئے اور کئی دن کچھ کھائے پیے بغیر گزار لیا، تو آپ کی حالت غیر ہونے لگ گئی۔ تو اللہ نے آسمان سے بارش کا نزول فرما دیا، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ بارش برسی تو بارش کے پانی سے آپ نے پیاس بجھائی پانی کو پی کر۔ تو پھر اس کے بعد روشنی نمودار ہوئی، اس سے آواز آنے لگ گئی اے عبد القادر، جب بندہ اللہ کے رستے پر چل پڑتا ہے، اللہ کی جانب گامزن ہو جاتا ہے، اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کی قربت پانے کی کوشش کرتا ہے، تو شیطان اس بندے کے رستے میں ضرور آتا ہے۔ شیطان اس کو اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتا، اللہ کا نہیں بننے دیتا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی جب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں گئے تو شیطان آپ کے رستے میں بھی آیا، آپ کے رستے میں بھی آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا اور کہنے لگا کہ شیخ عبد القادر جیلانی میں تمہارا خدا ہوں، آج کے بعد تمہارے خدا نے تم پر حرام چیزوں کو بھی حلال کر دیا اور نماز کو تم پر معاف کر دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے سنا تو آپ لا حول ولا قوة کا ورد شروع کر دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیا۔ جب آپ یہ پڑھنے لگے تو وہ روشنی ختم ہو گئی، روشنی زائل ہو گئی، ایک اندھیرا چھا گیا، دھواں سا چھا گیا، اور پھر آواز آئی اے عبد القادر، آج تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا، حضور غوث پاک دوپہر کے وقت قیلولہ فرماتے
اور ایک دن قیلولہ فرما رہے تھے کہ آپ کو خواب میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے فرمایا اے بیٹا عبد القادر واعظ و نصیحت کیا کرو، درس دیا کرو۔ آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اجمی ہوں، عربیوں کے سامنے کیسے درس دوں، کیسے ان کو سمجھاؤں؟ حضور نے فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ حضور علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دن شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں میں اٹھا تو ظہر کی نماز کا وقت تھا، میں نے وضو کیا، نماز پڑھائی، نماز کے بعد دیکھا کہ لوگ خود جمع ہو گئے، پھر آپ نے درس دیا، ایسا درس دیا لوگ حیران اور ششدر رہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب درس دیا کرتے، آپ کے درس کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جس طرح درس میں بیٹھے ہوئے پہلے بندے کو جس طرح آپ کی آواز سنائی دیتی، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، اسی طرح آخری بندے کو بھی ویسی آواز سنائی دیتی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے اتنا مقام عطا کیا، اتنی قوتیں عطا کی، اتنی طاقت عطا کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں مرد مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرائض میں مشغول ہو، پھر اس کے بعد سنتوں میں مشغول ہو، پھر اس کے بعد نوافل میں مشغول ہو۔ آپ نے فرمایا جو فرضوں کو چھوڑ کر نوافل میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ اسے ذلیل فرما دیتا ہے۔ اور اس کی مثال آپ نے یوں بیان فرمائی، اگر کوئی بادشاہ کسی کو بلائے، کسی خادم کو بلائے، وہ خادم بادشاہ کے پاس آنے کی بجائے بادشاہ کے کسی امیر خادم کے پاس چلا جائے جو بادشاہ کے ماتحت ہو، تو آپ فرائض پر کیوں زور فرماتے؟ آپ نے فرائض کو کیوں اہمیت دی؟ آپ کو پتہ تھا کہ اللہ کا قرب، اللہ کی بندگی، اللہ کی معیت فرائض کی ذریعے سے بندے کو ملتی ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کی سیرت پاک میں یہ بات شامل تھی کہ حضور غوث پاک یتیموں، بیواؤں، محتاجوں کا خیال رکھتے، آپ یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھتے، آپ مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، آپ غریبوں کی مدد فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے تعلیم بھی یہ دی غریبوں مسکینوں کی مدد کرتے رہنا۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا تھا غوث پاک اس کے بن جاتے تھے، جس کا کوئی مدد نہیں کرتا تھا غوث پاک اس کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے۔ سیدنا غوث پاک سے کسی بوڑھے نے سوال کیا اے غوث پاک، شیخ عبد القادر جیلانی بندے کو اللہ کا قرب کیسے نصیب ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی ابتدا اور انتہا ہے، اس کی ابتدا تقوی اور پرہیزگاری ہے، یعنی خود کو دنیا سے دور کر دینا، اپنے اندر محنت و مشقت کر کے، مجاہدہ کر کے اللہ کا قرب پا لینا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لینا، اور اس کا اختتام فرمایا رضا و تسلیم اور توکل ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں ایسی ہستیاں بیٹھا کرتی تھیں، امام ابن جوزی علیہ رحمہ، آپ حضور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی قرآن پاک کی تفسیر بیان فرماتے، ایک مرتبہ ابن جوزی علیہ رحمہ بیٹھے، آپ کا شاگرد بھی آپ کے ساتھ ہے، حضور غوث پاک نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی اور اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دی۔ جب تفسیر بیان کرنا شروع کی تو شاگرد ابن جوزی علیہ رحمہ سے فرمانے لگا کہ استاد صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے یہ تو مجھے آتی ہے۔ پھر حضور غوث پاک نے دوسری تفسیر بیان کی، پھر تیسری بیان کی، یہاں تک کہ 11 تفسیر آپ ایک آیت کی بیان کر چکے، تو ہر بار شاگرد پوچھتا ہے ابن جوزی سے، ابن جوزی فرماتے یہ ساری مجھے آتی ہیں۔ جب 11 کے بعد 12ویں تفسیر آئی تو امام ابن جوزی بھی حیران رہ گئے، امام ابن جوزی بھی تفسیر کو غور سے سننے لگ گئے۔ پھر شاگرد نے پوچھا استاد صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام ابن جوزی نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، مجھے تفسیر سننے دو غوث پاک کی۔ یہاں تک کہ غوث پاک نے ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کر دیں، اور امام ابن جوزی فرماتے ہیں پہلی 11 تو میری سمجھ میں آئیں، پھر جب 11 سے بات اوپر گئی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر حضور غوث پاک نے فرمایا اب کال سے حال کی طرف آتے ہیں، بس اتنا فرمایا۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں مجھے نہیں پتہ چلا میرا جبہ کیسے پھٹا، میری دستار کیسے نیچے گری، میری سر سے چادر کیسے سرکی، مجھے کچھ نہیں سمجھ آئی۔ میں حضور غوث پاک کے قدموں میں گر پڑا، میں عرض کی حضور بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، اب اس سے آگے بڑھیں گے تو کلیجہ پھٹ جائے گا،
کچھ اختیار میں نہ رہے گا۔ تو سامعین عزیز وقار، غوث پاک اس ہستی کا نام ہے، اس شخصیت کا نام ہے جو بندوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی مجھے یاد آ رہی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعے سے اللہ کی قربت میں آتا ہے، پھر نوافل کے ذریعے سے اللہ کی قربت میں آتا ہے، پھر یہاں تک اسے مقام جمع بین القربین کا مل جاتا ہے، پھر نہ ظاہر اس بندے کا اپنا رہتا ہے، نہ باطن اس کا اپنا رہتا ہے، نہ ارادہ اس کا اپنا رہتا ہے، پھر جسم اس کا مردہ کی مانند ہوتا ہے، اس میں امر خدا کا چل رہا ہوتا ہے۔ یہ شان حضور سیدنا غوث پاک کی۔ دیکھنے میں آنکھیں حضور غوث پاک کی ہوتی ہیں، لیکن اس میں نور خدا کا جلوہ فروز ہوتا ہے۔ دیکھنے میں کان حضور غوث پاک کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں نور خدا کا جلوہ فروز ہوتا ہے۔ دیکھنے میں ہاتھ حضور غوث پاک کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں طاقت خدا کی آ جاتی ہے۔ دیکھنے میں قدم حضور غوث پاک کے ہوتے ہیں، تو جب اٹھاتے ہیں تو جرت خدا کی آ جاتی ہے۔ تو سامعین ذی وقار، اللہ کے ولی دنیا میں آئے، لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آئے، درس توحید دیا، لوگوں کو شرک و بدعت سے پاک کیا۔ حضور غوث پاک کی بھی یہی شان ہے، حضور غوث پاک کی بھی تعلیمات میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ حضور غوث پاک دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو شرک و بدعت سے پاک کیا، لوگوں کو بتوں کی عبادت سے چھڑایا، اور یہ فرمایا، لوگوں عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، عبادت اسی کی کرنی ہے، جھکنا اسی کے آگے ہے، معبود اسی کو ماننا ہے، بندگی اسی کی کرنی ہے، مانگنا اسی کی بارگاہ سے ہے۔ تو اولیاء اللہ کا یہ معمول رہا ہے۔ اولیاء اللہ جب بھی دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے لوگوں کو شرک و بدعت سے پاک کیا اور اللہ وحدہ لا شریک کا کلمہ سکھایا۔ سامعین ذی وقار، اللہ قرآن پاک میں اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ کا ذکر کیا۔ یہ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ کرامات کا نفس ہے، نفس مطمئنہ فیوزات ربانیہ کا نفس ہے، نفس مطمئنہ فیوزات محمدیہ کو سمیٹنے کا فیض ہے۔ نفس مطمئنہ جب بندہ عبادت کے ذریعے سے، فرما برداری کے ذریعے سے، حسن اخلاق کے ذریعے سے، حسن احوال کے ذریعے سے مختلف گھاٹیوں سے گزرتا ہوا جب صالحیت کے مقام پر قدم رکھتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ سے اسے اچھی رغبتیں، اچھی رعنائیاں قرب خدا میں فنا کرتی جاتی ہیں۔ کبھی وہ بندہ فی اللہ کے مقام پر نظر آتا ہے، کبھی وہی بندہ باللہ کے مقام پر نظر آتا ہے، کبھی وہ بندہ الی اللہ کے مقام پر نظر آتا ہے، کبھی وہ بندہ مع اللہ کے مقام پر نظر آتا ہے۔ پھر ایک مقام ایسا ہوتا ہے جہاں سارے مقامات جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ان سارے مقامات کو جمع کیا جائے تو سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی ہستی نظر آتی ہے۔ سامعین ذی وقار، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے مقرب بندوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات میں سے یہ تعلیمات ہیں کہ لوگوں مسکینوں کے سروں پر ہاتھ رکھو، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھو، بیواؤں کے دکھ درد کے ساتھی بنو، غریبوں کے ساتھی بن جاؤ، مسکینوں کو اپنا ہم نشین بنا لو، مسکینوں کو اپنا ہم جلیس بنا لو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کی قربت میں رہا کرو، ان سے ملایا کرو، تاکہ تمہارے اندر بھی تقوی آئے، تمہارے اندر بھی عاجزی آئے، تمہارے اندر بھی انکساری آئے۔ تو یہ ہمیں اولیاء اللہ کی زندگیوں سے یہ سبق ملتا ہے۔ اولیاء اللہ جتنی بھی دنیا میں آئے، وہ جتنے بھی ولی بنے، وہ ولایت انہیں غوث پاک کے بغیر مل ہی نہیں سکتی۔ جتنے بھی دنیا میں اللہ کے ولی ہیں، ان سب کے سروں پر غوث پاک کا قدم ہے، اور غوث پاک کی مہر جس کے سر پر نہیں، جس کے اوپر نہیں لگی، اسے اللہ ولایت نہیں عطا فرماتا۔ سارے ولی آپ کے مرید ہیں، آپ ولیوں کے شہنشاہ ہیں، ولیوں کے بادشاہ ہیں، ولیوں کے سلطان ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی ساری زندگی تقوی پر گزری، ساری زندگی اللہ کی عبدیت میں گزری، بندگی میں گزری، فنائیت میں گزری۔ آپ لوگوں کو اللہ کے قریب کرتے چلے گئے، لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک سے ملنا سکھایا، اور لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ نے ایسی خاصیات آپ کو عطا فرمائیں، آپ کے چہرے پر اگر کوئی ایک بار نظر فرما دیتا، نظر ڈال دیتا، تو وہ آپ کا دیوانہ بن جاتا تھا، وہ آپ کا مرید بن جاتا، وہ آپ کی بیعت کیے بغیر نہ رہتا۔
غوث پاک اس ہستی کا نام ہے جب آپ کہیں جلوہ افروز ہوتے تو لوگوں میں آپ کی ہیبت ہوتی، لوگ آپ کی اتنی ہیبت ہوتی کہ لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے یہ کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہے، کوئی برگزیدہ بندہ بیٹھا ہے جس کو اللہ نے مقام ولایت عطا فرمایا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زندگی میں لوگوں کو یہ فرما کر چلے گئے، یہ درس دے کر چلے گئے، لوگوں اگر تم بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کا بننا چاہتے ہو، اللہ کا ہونا چاہتے ہو، اللہ کی قربت چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا شروع کر دو۔ جب تم حضور کی سنتوں کو اپنا لوگے، حضور کی سیرت کو اپنا لوگے، حضور کی تعلیمات کو اپنا لوگے، حضور کی سنتوں کے مطابق تمہارا اوڑھنا بچھونا ہو جائے گا، اور جب تم اپنے آپ کو حضور کی سیرت میں ڈھال لوگے پھر تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، پھر کسی محنت اور مشقت کی ضرورت نہیں۔ پہلے تم کہتے تھے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، میں اللہ سے عشق کرتا ہوں، جب تم حضور کی سنتوں کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا دو گے پھر تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا اللہ فرمائے گا اے بندے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو غوث پاک اس ہستی کا نام ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزاری۔ آپ کی زندگی گزری حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزری، آپ کی زندگی گزری تو حضور کو کی سیرت کو اپناتے ہوئے گزری، آپ کی زندگی گزری اللہ کی وحدانیت کے پرچار میں گزری، آپ کی زندگی گزری لوگوں کو شرک و بدعات سے پاک کرتے ہوئے گزری، آپ کی زندگی گزری غریبوں محتاجوں مسکینوں کی مدد کرنے میں گزری، آپ کی زندگی گزری تو اللہ کی وحدانیت میں گزری۔ آپ نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک سے ملایا، اور آپ کی یہی تعلیمات ہیں لوگوں اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، اپنی زندگیوں میں اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لو، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف آ جاتا ہے پھر اسے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر اس کے دل سے دنیا والوں کی محبت نکل جاتی ہے، دنیا والوں کا ڈر نکل جاتا ہے، دنیا والوں کا خوف نکل جاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت اللہ کا ڈر آ جائے پھر اسے کسی اور محبت کی ضرورت نہیں رہتی، پھر دنیا والوں کی محبت الگ، دنیا والوں کی محبت اپنی جگہ پر، بس وہ اللہ کا محب بن جاتا ہے، پھر اللہ اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی تعلیمات ہیں۔ غوث پاک ہمیں یہی سکھا کر گئے کہ خلق خدا سے پیار کرو، امت مصطفیٰ سے پیار کرو، امت مصطفیٰ کا خیال رکھو، امت مصطفیٰ کے دکھ درد کے ساتھی بن جاؤ، حضور کی امت سے پیار کرنے والے بن جاؤ، اور حضور کی امت کا غم اپنے سینوں میں بسانے والے بن جاؤ۔ یہی ان کی تعلیمات ہیں، یہی آپ کی تعلیمات اور سیرت ہے۔ سامعین ذی وقار، آج ہمیں بھی ضرورت ہے ہم بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا گزاریں کہ کس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے معمولات ادا فرماتے تھے۔ حضور غوث پاک کی زندگی کے سامنے رکھ کر اگر زندگی گزارنا شروع کر دی، اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما دے گا، اللہ ہمارے عمل میں بھی برکت عطا فرما دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہری اور باطنی فیض نصیب فرمائے، اور اسی فیض کے صدقے اللہ ہمارے کاموں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔